السلام علیکم. جنت کے پتے ناول ہے نمرہ احمد کا سدا بہار ناول. سب کا پسندیدہ اور سب کو اچھا لگنے والا ناول جنت کے پتے. بہت بڑا ناول ہے یہ. اگر آپ اس کے کتابی فارم میں دیکھیں تو 350 سے زیادہ صفحات ہیں اور 15 مہینوں میں یہ ناول لکھا گیا ہے. یہ پہلا ناول ہے نمرہ احمد کا جو کہ اتنا بڑا ہے سائز کے لحاظ سے. اس کے بعد ہم پھر نمل کو دیکھتے ہیں جو کہ تقریباً 1200-1300 صفحات پر مشتمل ہے. لیکن جنت کے پتے وہ ناول تھا جس نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے. تو آئے چلے ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں قسط وار انداز میں اور شروع کرتے ہیں باب نمبر 1 سے. باب نمبر 1 یہ ناول حیا کی زندگی پر منحصر ہے, اس کے گرد گھومتا ہے. حیا اسلام آباد میں ہے اپنے گھر میں. یہاں سے شروعات ہوتی ہے کہانی کی. لیپ ٹاپ تکیے پہ رکھا تھا اور وہ اس کے سامنے کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی. اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی. وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی. لمبے سیدھے سیاہ بال پیچھے کمر پہ پڑے تھے. اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں, سیاہ بڑی بڑی مغلئی آنکھیں جن میں چاندنی کی سی چمک تھی, اور چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا, سفید ملائم اور چمکدار. وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نگاہیں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی. ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو ایک دم اس کی متحرک انگلی ٹھہر گئی. اسکرین پہ جمی آنکھوں میں ذرا سا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی. اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے. لوڈنگ. اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کا انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کے دائیں طرف پھسلتی لیٹیں پیچھے کی. چند سیکنڈ بعد صفحہ لوڈ ہو گیا تھا. وہ بے چینی سے چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو سلکی بالوں کی چند لٹیں پھر سے شانے پہ پھسل کر آگے کو گری. جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں. لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا. ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے, اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی. رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا. اس نے فون کان سے لگایا. دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی. ہیلو زارا. شاید رابطہ مل گیا تھا. تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی. کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں. دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی. وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی پھر دھیرے سے ہنس دی. ساری باتیں چھوڑو زارا, میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو. اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی. اور تم یقین نہیں کرو گی, میں جانتی ہوں. ارے نہیں, داور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں ہے. دوسری جانب زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی. بلکہ یوں کرو تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں. اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پرے کیا اور تکیہ نکال کر بیڈ کراؤن کے ساتھ سیدھے لگایا. پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے. ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی زارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کر دی جا رہی تھی. نہیں, بالکل نہیں, ایسا تو ہے ہی نہیں. ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی. جی نہیں, ارم کی بھی نہیں ہو رہی. سیریسلی زارا, تمہاری سوچ بس یہی تک ہے. اب کان کھول کر سنو.
تمہیں وہ ارشمیڈس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے؟ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر آف ہونے کے باوجود اس کی چیخ سارے کمرے میں سنائی دی. بالکل سچ کہہ رہی ہوں زہرا، ابھی 15 منٹ پہلے مجھے یونیورسٹی کی طرف سے میل ملی ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے پڑے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب موڑا اور سر آگے کر کے غور سے دوبارہ دیکھا. ہاں 15 منٹ پہلے ٹھیک 9:30 بجے سلیکشن کی میل آئی ہے. تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا نا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی. وہ فون ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے سے بٹن دبا کر لیپ ٹاپ آف کرنے لگی. نہیں، اسپین کی ڈیوسٹو نے نہیں بلکہ ترکی کی سبانجی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں. لیپ ٹاپ کی اسکرین اندھیر ہوئی تو اس نے اسے ہاتھ سے دبا کر بند کیا، پھر تار نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. ہاں میں نے سبانجی کو نیٹ پہ دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی. دوسری جانب سے غالباً استفسار کیا گیا تو وہ گویا ہوئی. بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں اپنی فیملیز کو آگاہ نہیں کریں گے. دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا. دراصل سبانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ سکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھکنا منع ہے. گھر والوں کو بتا کر متنفر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا. ویسے بھی ہم دونوں میں سے کوئی سکارف نہیں لیتا. اسی پل کھڑکی کے اس پار کچھ کھڑکا تھا. وہ چونک کر دیکھنے لگی. قدر آدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی تھیں. شاید اس کا وہم تھا. وہ سر جھٹک کر فون کی جانب متوجہ ہو گئی. ابا نے مجھے کبھی سکارف لینے یا ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ. ہاں ارم گھر سے باہر سکارف لیتی ہے. اس کے ابو تایا فرقان ذرا سخت ہے نا. وہ پھر سے بیڈ کراؤن پہ ٹیک لگائے ذرا نیم دراز مگن سی بتانے لگی. پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہے نا، سو وہ مان گئے تھے. ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے. پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی. زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا. کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں. سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا. اوکے اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے. الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پہ اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا. حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی. سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا. کچن میں اندھیرا پھیلا تھا. وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹولا. بٹن دبنے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں. اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی. جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے. حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی. پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی. پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی. تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پر پڑی. وہ جیسے چونک اٹھی. بوتل وہیں سلیب پہ رکھ کر اس طرف آئی. وہ سفید اد کھولے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے.
ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ ایک روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانسی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو کیسے پتا کہ وہ سبانسی جا رہی ہے؟ خط پہ تو ایک روز قبل کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے ابھی 15 منٹ پہلے موصول ہوئی تھی۔ جو بات اسے آفیشلی بتائی ہی 15 منٹ قبل گئی تھی، وہ ایک شخص کو ایک روز پیشتر کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہ بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی طرف سے آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس پہ ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا اسے یہ؟ پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پہ چھوڑ کر بکے اور لفافہ اٹھائے وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ منظر تبدیل۔ سپہر کی ٹھنڈی سی چھایا ہر سو چھائی تھی۔ وہ پرس کندھے سے لٹکائے باریک ہیل سے چلتی پورچ میں کھڑی اپنے کار کی طرف آئی، جو تھی تو اس کے بھائی روہیل کی، مگر اس کے پڑھائی کے غرض سے امریکہ چلے جانے کے بعد حیا کی ملکیت تھی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار سے زارا آتی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی آئی۔ حیا، مجھے تو کوئی ای میل نہیں آئی۔ زارا نے ادھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی تھی۔ وہ درمیانی شکل و صورت کی اسٹائلش سی لڑکی اور حیا کی ہم عمر تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ ہی اپلائی کیا تھا، میرا سلیکشن ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ حیا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ آدھا کھولے کھڑے کھڑے بتانے لگی، مگر اسکالرشپ پروگرام کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں ہے۔ اور میرا؟ حیا نے پوچھا۔ صرف تمہارا ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، اور انوائرمنٹل سائنسز کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا ہے۔ میرا خیال ہے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ او، اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ رات فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ۔ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے، اب نئے جوتے لینے پڑیں گے، تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کوہنی ٹکائے تفصیلاً بتانے لگی۔ اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیص اور تنگ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ قمیص کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا، بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گہرا کاجل ڈالا تھا۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ارم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی۔ ویسے تمہارے تایا سخت سے ہیں، ارم کو یوں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟
ایرن ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا، سو زارا کی اس سے زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ویسے بہت اچھے ہیں وہ کار باہر گیٹ پہ لے آئی۔ ارم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کے درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا وہ اسے گیٹ پر ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی وہ زور کا ہارن دیا تو چند ہی لمحے بعد ارم باہر نکل آئی، کاسنی لمبی قمیص اور ٹراؤزرز میں ملبوس، ہم رنگ دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیے، چہرے کے گرد میچنگ کاسنی سکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلے سیٹ کی طرف دروازے تک آئی تھی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرام اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ارم، تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ زارا نے ترچھی ہو کر رخ پیچھے کو کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا، تبھی۔ اور ہاں، حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی کا سلیکشن آیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی، تم نے نہیں اپلائی کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نہ، وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم حسب توقع اداس ہو گئی تھی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے، اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہیں، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چچا کی طرح نہیں ہے۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کوفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ارم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر سی ڈی پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ جناح سپر مارکیٹ پہنچ کر ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو شوز پہ آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچے ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت ہیلز میں مقید تھے۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے روکھے لہجے پہ سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے بقایا رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ، حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے کہ صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہ ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکیورٹی غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی،
تو اتنا بنس سنور کر باہر نہ نکلا کرو بیوی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھیں، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر آہستہ آہستہ زینے چڑھ رہی تھیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہتی مگر زارا اس کو کونی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھیں اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکس لگتی ہے نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھیں۔ وہ الٹا اسی پہ خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خامخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپین یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبانجی یونیورسٹی سب سے آسان لگا کا فارم، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا، اور اب بالآخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لاء تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا حیا اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے سبانجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈیش بورڈ پہ رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اترتا گیا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا آواز خراب ہے؟ 1 منٹ۔ زارا کے فون پہ غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پہ بات کر رہی تھی۔
ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پہ چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی تھی، میک اپ سے اٹا چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈالی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ، وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو آ رہی تھی، اسے کراہیت سی آئی۔ ذرا بات تو سنو، اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پہ انڈول دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پر پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی، کہاں رہ گئیں یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھا، پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا، وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کی مناسبت سے ہی پہنے تھے مگر جوس چھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز، اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ اور نہیں لکھا تھا، بس لفافے پہ گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے پہ الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروہ خوش گپیوں میں مشغول تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز میں بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی ارم کے سکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنی بھی تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی عموماً اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی آل وومن یونیورسٹی میں تھیں۔ ہاں، دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقیناً مکس گیدرنگ میں رکھیں گے، یہ سب کو معلوم تھا۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہ تھا، وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے، داور، فرخ اور ارم ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک سے ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ وہ حیا سے 3 سال بڑا تھا۔ سمی فرخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کے بعد جاب کر رہا تھا۔ ارم حیا سے سال بھر چھوٹی تھی۔ آج کل سب سے بڑے داور کی شادی تیاری تھی۔
تایا فرقان کے بعد سلیمان صاحب تھے۔ حیا ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور روہیل اکلوتا بیٹا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ اب ان کے گھر میں سلیمان صاحب، فاطمہ بیگم اور حیا بس یہی تینوں تھے۔ پھر زاہد چچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا او لیول کر رہی تھی۔ اس وقت سوائے روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داور بھائی کے جو غالباً ڈرائنگ روم میں تھے، باقی تمام لڑکے لڑکیاں لاؤنج میں موجود تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پہ دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم کے ہاتھ میں ڈھولک تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پہ آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا فرقان آ جاتے تو وہ فوراً اس کو سر پہ لے لیتی اور وہ مہوش، سہرش اور ثنا کے ہمراہ سر ملا رہی تھی، جبکہ رضا، فروخ اور سمی اوپر کرسیوں پہ بیٹھے مذاکراً لڑکیوں کی طرف فکرے اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتے ہوئے ان کے قریب آ کر رکی تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھیں۔ سفید چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے سیدھے سیاہ بال اور بڑی بڑی کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش امڈ آئی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ چلو ان لڑکوں کو ہراتے ہیں، آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں، مگر اس نے بے نیاز بھری مسکراہٹ سے شانے اچکائے۔ پہلے میں سائمہ تائی کے کچن میں ہیلپ کروا دوں۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا، جن کو اس نے آتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً اس کو آتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم عابدہ چچی بھی چلی گئی تھی۔ اب صوفے پہ حیا کی امی فاطمہ بیگم تنہا بیٹھی تھی۔ اماں میں ذرا سائمہ تائی کے ساتھ ہیلپ کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے اپنی بات دہرائی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ راہداری پار کر کے کچن کے دروازے کی سمت بڑی ہی تھی کہ سائمہ تائی کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں کہ یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہوتے ہیں، ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی تھی؟ تبھی میں کہوں بھابھی کہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا ہے؟ وہ عابدہ چچی تھی، اپنے نام پہ وہ چونک سی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، پچھلی دفعہ جب ہم سلیمان بھائی کے گھر کھانے پہ آئے تھے تو کیسے نک سک سے تیار پھر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگیں۔ اس لڑکی کو اور لڑکوں کو متوجہ کرنے کا فن آتا ہے عابدہ۔ کتنی مشکل سے داور کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو اڑ ہی گیا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ مگر اب فروخ، کیا کروں اس لڑکے کا؟ یہ ابھی بھی اس طرح کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور فروخ پھر اس کے جانے کے بعد ضد پکڑ لے گا۔ اب میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے کہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے نکلے۔ سائمہ تائی فخر سے کہہ رہی تھی، اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بمشکل دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بددقت اپنے وجود کو سنبھالتے وہ واپس پلٹ آئی۔ کسی بات پہ ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پہ پڑی جو راہداری سے چلی آ رہی تھی، تو اس کی ہنسی تھم گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ قبول صورت سا فروخ، جس کی رنگت ٹف روٹین کے باعث مزید سنلا گئی تھی، مگر مسئلہ اس کی واجبی شخصیت یا حیا کی بے پردگی کا نہ تھا۔ اصل بات تو وہ سب جانتے تھے، پھر بھلا اس کے بارے میں رضا یا فروخ نے سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پر ڈال کر چپ چاپ فاطمہ بیگم کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، وہ بدقت خود کو نارمل کر پائی۔ فاطمہ مطمئن ہو گئیں اور وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا۔
اور تایا فرقان کے لیے تو وہی بڑی بیٹی تھی، لیکن اندر سے ان لوگوں کے ایسے خیالات ہوں گے وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی رضا یا فروخ میں سے ہی کسی نے بھیجے ہوں گے۔ مگر کل رات جب پہلی دفعہ پھول آئے تھے تب تو فروخ نائٹ ڈیوٹی پہ تھا اور رضا تھا تو اسلام آباد میں ہی۔ مگر ان دونوں میں سے کسی کو اس کی سبانسی کی سلیکشن کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پہ بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی ہوگی اور سن کر ہی وہ خط لکھ کر پھولوں کے ساتھ ادھر رکھا ہوگا۔ مگر اس پہ تو کوریئر کی ایک روز قبل کی مہر تھی، شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہو۔ مگر اتنے جھمیلوں میں فروخ اور رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہتا تھا یہ نہ فروخ ہے نہ رضا بلکہ کوئی اور ہے۔ خیر جہنم میں جائے جو کوئی بھی ہے، ان دونوں کا دماغ تو ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے پاس چلی گئی۔ ارم سامنے کھڑے کھڑے اس نے مخصوص بے نیازی سے سینے پہ ہاتھ باندھے ارم کو پکارا تو سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھوپھو کو شادی کا کارڈ بھیجا تھا ترکی؟ کنکھیوں سے اس نے فروخ اور رضا کے چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے اور دونوں کو ہی اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ جیسے پھوپھو کا کارڈ سلیمان چچا کو دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا۔ اور ہاں پھوپھو کا ابا نے فون کر دیا تھا، کیا وہ آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، آخر قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ صحیح ہم سے تو ہے قریبی رشتہ۔ اس نے قریبی رشتے پر زور دے کر ایک جتاتی نظر فروخ اور رضا پہ ڈالی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اسے بلایا۔ حیا میری جان، یہ ارم کسی کام کی نہیں ہے، تم سمجھدار ہو، ٹیبل پہ تم نے خیال رکھنا ہے کہ جیسے کوئی ڈش شادی ہوئی فوراً سفر کو اشارہ کرنا، ٹھیک؟ شور تائی، میں خیال رکھوں گی۔ وہ بدقت مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب ڈائننگ ہال میں کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف سے کرسیاں ہٹا کر ایک دیوار کے ساتھ لگا دی گئی تھیں تاکہ سب اپنی مرضی سے کھانا نکال کر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے کھاتے رہیں۔ تایا جان آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشن سلاد سے بھرا شیشے کا بڑا اٹھائے تایا فرقان اور سلیمان صاحب کے پاس آئی، جو اپنے دھیان میں محو گفتگو تھے۔ اس کے پکارے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان مسکرا کر چمچے سے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالنے لگے۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے، کندھوں پہ شال تھی اور باروب چہرے پہ مونچھیں۔ سلیمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں ملبوس خاصے سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچ بھی اپنے حلیوں کی مانند تھی۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلیمان تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا نا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا۔ سلیمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست ہوا اور چہرے پہ کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ سے انہوں نے سلاد سے بھرا چمچہ اپنی پلیٹ میں پلٹا کر دیا تھا۔ ان کے لہجے میں عجب کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا سبین پھوپھو شادی پہ آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو اب تک آ گئی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف چند دفعہ ملنے آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ حیا تو کیا، فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلیمان کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، جواب دینے کے بجائے سلیمان صاحب نے اسے مخاطب کیا تو وہ اب تم جاؤ کا اشارہ سمجھ کر سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پہ رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھائی، مگر اب کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھوپھو کے بارے میں ایسی گفتگو کیوں کر رہے تھے؟ پھر وہ رہ نہیں سکی، اپنی پلیٹ لیے اس ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جس کی دوسری جانب تایا اور ابا کھڑے تھے۔ بظاہر اپنی پلیٹ پہ سر جھکائے اس کے کان انہی کی طرف لگے تھے۔
حیا کے لیے عمیر لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ سلیمان صاحب اپنے دوست اور اپنی کمپنی کے شیئر ہولڈر کا نام لے رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی۔ دل سہم اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تایا فرقان ششدر رہ گئے۔ بھائی اس میں حیرت ہی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پہ آئے گا تو آپ کو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے پوچھ کر ہاں کر دوں۔ مگر سلیمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم حیا کی شادی یوں کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلیمان صاحب یکسر انجان بن گئے۔ تمہارا بھانجا سبین کا بیٹا جہاں، جس سے تم نے نکاح کروایا تھا حیا کا، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ جواباً سلیمان صاحب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو چکی ہے۔ بے وقوفی کی تھی میں نے کہ سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ کیا ان 21 برسوں میں کبھی سبین نے مڑ کر پوچھا کہ اس نکاح کا کیا بنا یا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ وہ 6 ماہ میں ایک فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ مگر سبین تو سکندر کی وجہ سے، تم جانتے ہو وہ الٹے دماغ کا شخص۔ میں کیسے مان لوں کہ صرف اپنے مغرور اور بد دماغ شوہر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کا نکاح بھول سکتی ہے؟ اتنے برس بیت گئے، اس نے پھر کبھی رشتے یا شادی کی بات منہ سے نہیں نکالی۔ میں اس سے کیا امید رکھوں؟ مگر جہان تو اچھا لڑکا ہے، تم اس سے ملے تو تھے پچھلے سال جب تم استنبول گئے تھے۔ جی ہاں سکندر، اچھا لڑکا، مائی فٹ۔ انہوں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ترکی میں پیدا ہوا ہے، اس نے کبھی پاکستان کی شکل نہیں دیکھی، نہ اسے اردو آتی ہے نہ پنجابی۔ کبھی ان تمام برسوں میں اس نے اپنے کسی ماموں کا حال پوچھا؟ کبھی فون کیا؟ میں یہ سب بھول جاتا، مگر جب میں پچھلے سال استنبول گیا تو کیا آپ یقین کریں گے بھائی کہ میں 18 روز وہاں رہا۔ میں روز سبین کے گھر جاتا تھا۔ سکندر تو ملا ہی نہیں، اور جہاں آخری روز مجھ سے ملا، اور وہ بھی 15 منٹ کے لیے بس۔ وہ بھی جب اس کی ماں نے میرا نام بتایا تو کافی دیر بعد اسے یاد آیا کہ میں کوئی اس کا دور پار کا ماموں ہوتا ہوں۔ پھر جانتے ہیں وہ مجھ سے کیا پوچھنے لگا؟ کیا پاکستان میں روز بم دھماکے ہوتے ہیں اور کیا وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے؟ پھر اس کا فون آیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں کبھی حیا کے لیے کورٹ سے خلا لینے کے متعلق نہ سوچتا اگر میں اس روز ایک ترک لڑکی کو جہاں کو گھر ڈراپ کرتے نہ دیکھ لیتا، جب میں فلائٹ پکڑنے کے لیے سے قبل سبین کو خدا حافظ کہنے گیا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کی بے تکلفی الامان، وہ سکندر شاہ کا بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ہی پرتو ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر احمد شاہ جیسے عظیم انسان کا بیٹا ہو کر سکندر اس کے برعکس نکلا تو ویسے ہی جہاں بھی اپنے باپ کے برعکس نکلے گا اور ایک اچھا انسان ہوگا، مگر نہیں، وہ اسی مغرور آدمی کا مغرور بیٹا ہے۔ حیا کون ہے؟ ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات نہ جہاں کو یاد تھی نہ سبین کو۔ سبین تو یہ ذکر ہی نہیں کرتی۔ اب میں اپنی بیٹی کو زبردست سے ان کے گھر بھیج دوں کیا؟ خیر، کل ولید سے ملواؤں گا آپ کو۔ اب جو رشتہ بھی اچھا لگا میں حیا کی شادی کروا دوں گا ادھر ہی۔ اور اب اس میں مزید سننے کی تاب نہیں تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے بوجھل قدموں سے چلتی ان سے دور ہٹ گئی۔